اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المتجلی لخلقہ بخلقہ والظاہر لقلوبہم بحجت خلق الخلق من غیر رویت الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین وجد المعصومین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا صلوات 1448 ہجری کے عشرہ محرم کی پہلی تقریر آپ حضرات عزاخانہ امامیہ میں سماعت فرما رہے ہیں۔ عنوان جیسا کہ ابھی آپ کے گوش گزار کیا گیا، یہاں ہم ان 9 دنوں میں گفتگو کریں گے معیار حق اور باطل۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ مشکل نہیں تھا، میں عنوان رکھ دیتا معیار حق، میں سیدھا یہ عنوان رکھ دیتا معیار حق، لیکن کیا وجہ پیش آئی کہ میں نے جہاں معیار حق رکھا وہیں معیار باطل رکھا۔ اس کی ایک موٹی اور اہم وجہ یہ ہے کہ جب تک باطل سمجھ میں نہ آ جائے حق کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ آپ سلامت رہیے، آپ نے جملے کی قدر کی، اس لیے کہ دیکھیے اگر ہم بس حق 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 ہی پر گفتگو کر سکے تو یہ کون بتائے گا باطل 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 کیا ہے؟ ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حق اور باطل ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ حق اسی وقت سمجھ آئے گا جب باطل کی پہچان ہو جائے، اس لیے کہ بڑا مشہور عربی کا مقولہ ہے تو عرف الاشیاء بازدادہا، ہر شے پہچانی جاتی ہے اپنی ضد سے۔ یعنی جب تک آپ کو یہ علم نہ ہو کہ ظلم کیا ہے تب تک عدل کا مزہ نہیں آئے گا۔ ذرا جملے پہ توجہ کیجئے گا، یعنی جب تک ہمیں یہ علم نہ ہو جائے کہ ظلم کیا ہے، ظلم کسے کہتے ہیں، ظالم کون ہے، اس وقت تک کیسے پتہ چلے کہ عدل کیا ہوتا ہے، عادل کیا ہوتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور آپ جھوم اٹھیں گے۔ علی ابن ابی طالب علیہم السلام فرماتے ہیں کہ دنیا والے کسی بھی حاکم سے نفرت کرتے ہیں اس کے ظلم کی وجہ سے، میں واحد ابو طالب کا لال ہوں جس سے دشمنی اس کے عدل کی وجہ سے۔ آپ سلامت رہیں۔ آپ سلامت۔ یا علی، معیار حق اور باطل یعنی ہر شے کو پہچانا جائے اس کی ضد سے۔ جب ضد سمجھ آ جائے گی تب پتہ چلے گا کہ جس حقیقت پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ کیا ہے۔ تو کیا تعریف علماء نے کی عدل کی؟ ظاہر ہے کہ آج پہلی تقریر ہے اور آپ کو ہمارا بہت ساتھ دینا ہے، اس لیے کہ موضوع کھلے گا اور آپ کی توجہ، ظاہر ہے کہ آپ کی مجھے جو ہے وہ آپ کی سماعتوں پر مجھے اتنا بھروسہ ہے کہ میں نے یہ عنوان رکھ لیا۔ ہر جگہ میں تھوڑی یہ عنوان پڑھ سکتا، مجمع ایسا ہو تو عنوان ایسا ہو۔
حق اور باطل، میں نے کہا ہر شے پہچانی جاتی ہے اپنی ضد سے. تو عدل اور ظلم، کیا تعریف عدل اور ظلم کی گئی ہے لغت میں، ذرا ایک ایک جملے میں سن لیجئے. عدل کی تعریف کی، وضع الشیء فی محلہ، یعنی چیز کو اس کی صحیح جگہ پہ رکھنا، یہ ہے عدل. توجہ ہے سب کی پیچھے والوں کی؟ شے کو، کسی بھی شے کو اس کا جو حق ہے اس جگہ پر رکھ دینا، یہ کیا ہے؟ عدل. اور ظلم کیا ہے؟ شے کو صحیح جگہ پر نہ رکھنا، یہ ہے ظلم. اب علماء کلام نے اس کی بڑی مثالیں دی ہیں. مثلا بھائی موزہ پہننے کی جو جگہ ہے وہ ہے پیر. اگر کوئی موزے کو سر پہ رکھ لے تو وہ ظالم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سر کے لیے یہ نہ موزہ ہے، نہ موزے کے لیے یہ سر ہے. اگر کوئی یہ کام کرے تو وہ ظالم ہے. تو جہاں ہمارا ایک چھوٹا سا موزہ ہمارے سر پر آ جائے تو ظلم ہو جائے. تو اگر کسی کا حق کسی مقام کے لیے نہ ہو اور اسے بٹھا دیا جائے، آپ سلامت رہیے، یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی ہر شے کو اس کی جگہ پہ رکھنا، یہ عدل. شے جگہ سے ہٹ جائے، یہ ظلم. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ ضدوں سے پتہ چلتا ہے حقیقت کیا ہے. بھائی جب تک آپ کو اندھیرے کی معرفت نہ ہو، جب تک آپ کو اندھیرے کی معرفت نہ ہو، آپ کو روشنی کا لطف نہیں آئے گا. جب تک یہ نہ پتہ چلا جائے یا پتہ لگا لیا جائے کہ جھوٹ کیا ہے، اس وقت تک سچ میں لطف نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ بھائی جب تک گمراہی کا علم نہ ہو، اس وقت تک کیسے پتہ چلے گا ہدایت کیا ہے؟ اور اسی طرح جب تک کفر کا علم نہ ہو، کیسے پتہ چلے گا ایمان کیا ہے؟ یعنی ہر شے پہچانی جائے گی اپنی ضد سے. تو جیسے ہمیں کفر کو جاننا ہے ویسے ہی ایمان کو جاننا ہے. اگر کوئی بس ایمان کو جان لے اور کفر کو نہ جانے تو اسے صحیح سے ایمان سمجھ نہیں آئے گا. اسی گتھی کو تو پیغمبر نے اپنی ایک جنگ میں واضح کیا. جب علی جانے لگے میدان میں تو کہا برز الایمان کلو الی الشرک کلہ. ایمان جا رہا ہے شرک کے مقابل، ایمان جا رہا ہے کفر کے مقابل. یعنی نبی بھی یہ چاہتے تھے جہاں تم ایمان جاتا ہوا دیکھ رہے ہو، وہاں یہ بھی دیکھنا جس کے مقابل یہ کل ایمان جا رہا ہے اسے کچھ اور نہ سمجھنا سوا کفر کے. یعنی صبح قیامت تک فارمولہ دے دیا، اب جو بھی علی کے مقابلے پر آ جائے، آپ سلامت، جو بھی علی کے مقابلے پر آ جائے وہ کفر ہے. یعنی ہر چیز پہچانی جاتی ہے اپنی ضد سے. پھر ذرا سا جملوں کو سن لیجئے. جب تک گمراہی نہ پتہ چلے ہدایت کا مزہ نہیں آئے گا. جب تک اندھیرے کا علم نہ ہو روشنی کا لطف نہیں آئے گا. جب تک کفر کے بارے میں انسان کو علم نہ ہو تب تک ایمان نہیں سمجھ آئے گا. اسی وجہ سے تو ہم کہتے ہیں جب تک تبرہ نہ ہو تولی کا مزہ نہیں آتا. یعنی ہر ضد سے آپ شے کی حقیقت کو پہچان جائیے. اس لیے موضوع رکھا معیار حق اور باطل. یعنی ہم صرف حق پر گفتگو نہیں کریں گے، ہم باطل کی چالاکیاں بتائیں گے کہ باطل کیسے چال چلتا ہے اور حق سے ذہنوں کو ہٹاتا ہے. مگر ظاہر ہے کہ میں عرض کر چکا کہ تمہیدی بات ہے اور بہت سی گتھیاں سلجھنی ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو معاشرہ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، توجہ ہے نا سب کی؟ ذرا سی ایک گاڑی بات ہے، اس کو سن لیجئے. ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، سوال یہ ہے اس کے نزدیک حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ لوگوں کے نزدیک حق اور باطل کیا؟ تو ہم لوگوں کے ذریعے بھی سمجھتے ہیں اور قرآن کے ذریعے بھی سمجھتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کا یہی دستور ہے
اور قرآن کی یہی پالیسی ہے کہ قرآن نے جس عہد کا ذکر کیا فقط حق پر اکتفا نہیں کیا بلکہ حق کے ساتھ باطل کا تعارف کروایا، تاکہ ہر انسان یہ سمجھ لے کہ اگر حق ہے تو باطل بھی ہوگا، اور اگر تم نے حق کا دامن تھام لیا تو تم باطل سے محفوظ رہو گے۔ اسی وجہ سے اللہ نے حابیل کے قصے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے بتایا حابیل کو جاننے کے ساتھ ساتھ قابیل کا جاننا ضروری ہے۔ کچھ کہہ رہا ہوں۔ اسی طرح اللہ نے فقط ابراہیم کا ذکر نہیں کیا، اللہ نے کہا ابراہیم کو جان رہے ہو مگر ساتھ ساتھ نمرود کو بھی پہچانو۔ اگر تم موسیٰ کو جاننا چاہ رہے ہو تو خبردار فرعون سے غافل نہ ہونا۔ اب اسی طرح پوری ہسٹری چلتے چلتے جب 61 سنہ ہجری میں آئی تو اللہ نے یہی پیغام حسین کے ذریعے دلوایا، فقط حسین کی سمت نگاہ نہ رکھنا، باطل کو بھی دیکھنا، تاکہ باطل تمہیں اپنی راہ پر نہ بلا لے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے قابیل سے چلے ڈائریکٹ یزید پہ آ گئے، یہ بیچ والے سارے کہاں گئے؟ غور کیجئے تھوڑا سا باتوں کو۔ بھائی مجھے تو اپنے مجمع پہ اعتماد ہے نا، اس لیے میں نے سارے بیچ کے نام چھوڑ دیے، میں نے ڈائریکٹ حابیل اور قابیل اور بیچ میں ایک دو نام لے کر امام حسین اور ان کے دشمن یزید پر آ گیا، بس یہ بتانے کے لیے کہ آپ کو حق کے ساتھ ساتھ باطل کی پہچان ضروری ہے۔ تو اللہ نے بڑے شخصی کردار دکھائے جس پر ہم اس اشرے پر گفتگو کریں گے، لیکن میں نے سوال کیا اٹھایا کہ زمانے کی نگاہ میں حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ جب زمانے والوں سے پتہ چلے پھر ہم قرآن سے پوچھیں گے پروردگار تو حق کسے کہتا ہے اور تو باطل کسے کہتا ہے۔ تو عام نگاہیں جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، جو بس دنیا کے کسی بھی وادی میں سرگردہ پھرنے لگ جاتے ہیں، ان کے ذہن میں حق کیا ہے؟ یعنی جو جیت جائے وہ حق اور جو جیتے نہیں وہ باطل۔ جس کے پاس دولت ہو وہ حق، جس کے پاس دولت نہ ہو وہ باطل۔ بات مشکل تو نہیں ہو رہی بھائی، عام نظریہ لوگوں کا میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ یعنی جہاں ظاہری نعمتیں کسی کے پاس دیکھیں تو سمجھتے ہیں یہ حق، اور جہاں ذرا سی نعمتوں میں کمی بظاہر اپنی دانست میں دیکھیں انہیں لگتا ہے یہ حق نہیں۔ تو اگر یہی نظریہ آپ نے بنانا ہے تو اتنا تو بتائیے آپ موسیٰ کو کس پر سمجھتے ہیں اور فرعون کو کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، پیچھے والوں نے نہیں کی اس جملے پر توجہ، ذرا سا میرا ساتھ دیجئے، تمہیدی گفتگو ہے۔ یعنی اگر آپ نے یہ کہا کہ کسی کے پاس حکومت آ جائے وہ حق، تو پھر بھائی ہم تو جب قرآن کا سروے کرتے ہیں تو انبیاء ہمیں مظلوم نظر آتے ہیں، اور جو مد مقابل ہے اس کے پاس شاہی ہے، اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس تخت ہے، اس کے پاس تاج ہے۔ تو اگر یہی نظریہ ہے کہ جو جیت رہا ہے وہی حق اور جو نہیں بظاہر جیت پا رہا وہ باطل، تو آپ قرآن کے ان کرداروں کا کیسے فیصلہ کریں گے اور کیا فیصلہ کریں گے؟ نہیں آپ سمجھ نہیں رہے، میں ذرا سا اس بات کو الگ طرح سمجھا دیتا ہوں۔ بھائی دیکھیے، حق میں استقامت ہوتی ہے، باطل میں استقامت نہیں ہوتی۔ آپ سمجھے بات کو؟ یعنی بظاہر باطل جیتتا نظر آتا ہے مگر باطل کی جیت دیر پا نہیں ہوتی۔ ہاں، اب میں اگر یہ جملہ سمجھ گئے تو اب میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یعنی بظاہر اگر اس نگاہ سے دیکھا جائے کہ 61 سنہ ہجری میں 10 محرم والے دن جیتا کون، تو عام نظریہ دیکھیے، میں اس نظریے کی تائید نہیں کر رہا، میرا عقیدہ اور آپ کا عقیدہ ہم سب جانتے ہیں، مگر ایک زمانے کی نگاہ سے دیکھا جائے تو بظاہر جیت کس کی ہوئی؟ یزید کی، بظاہر، حتمی نہیں، بظاہر، اس لیے کہ امام حسین اور ان کا لشکر تو مارا گیا، اور اس کے بعد کیا ہوا وہ سب آپ کے علم میں ہے۔ تو زمانہ یہ سمجھتا ہے کہ جہاں ظاہری ہزیمت اٹھائی جائے یا شکست کھائی جائے اسے زمانہ سمجھتا ہے یہ ہے جیت،
یعنی یہ حق پر نہیں ہے. مگر اللہ یہ فیصلہ کر چکا کہ جاء الحق وزهق الباطل، جب حق آتا ہے باطل مٹ جاتا ہے. یہ میں نے آیت سرنامے میں پڑھی. یعنی اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ جب حق آئے گا باطل مٹ جائے گا، اور باطل کا مقدر ہی مٹنا ہے. یعنی باطل میں پائیداری نہیں ہے. بہت ممکن ہے کہ ایک وقت میں آپ کو یہ لگے ارے فرعون کے پاس تو بڑی شاہی ہے، بڑا تخت و تاج ہے، اور موسیٰ کے پاس نہیں. اب کوئی یہ سمجھے کہ نعوذ باللہ فرعون حق پر ہے، تو اللہ منہ پہ تماچا مار کے بتائے گا خبردار ظاہر کو نہ دیکھنا، آگے دیکھنا. اس لیے کہ فرعون کا ذکر آج مٹ گیا، موسیٰ کا ذکر باقی ہے. اب اگر کسی کو پہچان نہ ہو 61 سنہ ہجری میں جیت کس کی ہوئی، اگر یزید کا عشرہ ہو رہا ہے تو یزید جیتا، اگر حسین کا عشرہ. یعنی باطل پائیدار نہیں ہے، باطل ہار جاتا ہے، باطل کا مقدر مٹنا ہے. اب دیکھیے میرے پاس ہزاروں مثالیں ہیں سمجھانے کے لیے، مگر آج تمہیدی ذکر ہے، اور ظاہر ہے کہ میرا یہ طریقہ ہے کہ میں ایک دو جملے پہلی محرم کو عزاداری پر ہمیشہ بولتا ہوں. تو میں قصہ سنانا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو، اور اس سے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے. لیکن جملے کو غور سے سنیے گا، اور وہ اس جملے میں اعتراض بھی شامل کر لیجئے. کیا ایک اعتراض یہ، جیسا کہ میں نے کہا حسین کا عشرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ابھی بھی ہو رہا ہے، تو لوگوں سے یہ چیزیں ہضم نہیں ہوتی. ہاں نہیں ہوتی. وہ کوشش کرتے اچھا ہم روک تو نہیں سکتے، تو چلیے ہم تھوڑی اور کوئی چالاکی کرتے ہیں. اور ایسا ذہین مجمع آپ سے بہتر کون جانے کہ باطل کی چالاکیاں کیا ہے. باطل کی چالاکیوں سے آپ خوب واقف ہیں. اب میں نے کیا کہا، اس میں ابھی ظاہر ہے کہ میں عشرہ کی پہلی تقریر کر کے آ رہا ہوں، اس میں بھی میں نے عنوان یہی اٹھایا، اعتراضات. یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے. اچھا ہم سے بھی بچوں سے چھوٹوں سے یہ سوال ہوتا ہے، ابھی تک ہو رہا ہے، یہ آپ ماتم کیوں کرتے ہیں، یا آپ کالے کپڑے کیوں پہنتے ہیں، ہاں آپ تابوت کیوں اٹھاتے ہیں، آپ علم کیوں اٹھاتے ہیں. اور ہمارے بیچارے سارے جوان بڑے مفتی بن جاتے ہیں، سب مفتی، اور سب جواب دیتے ہیں یہ ہوا، بڑے دلائل دیتے جوہلا کو. اور وہ پھر جیسی جواب سن لیتے وہ فوراً سے دوسرا سوال کر لیتے ہیں، آپ یہ کیوں کرتے ہیں. تو بھائی ہر جگہ آپ کو مفتی اعظم بننے کی ضرورت نہیں ہے، ہر جگہ مفتی نہ بنا کیجئے، بلکہ بعض اوقات اعتراض کا رخ بدل دیا کیجئے. کوئی پوچھے آپ ماتم کیوں کرتے، آپ کہیے بھائی آپ کیوں نہیں کرتے. ٹھیک ہے، یعنی ہمیشہ جواب بھائی کہتے ہیں. اب دیکھیں اس میں برا ماننے کی بات نہیں ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے، ہمارے بچوں پر الزام لگتے ہیں، ہمیں تو جواب دینا ضروری ہے. ہاں انہوں نے چونکہ کوفے میں بلایا تھا اور مار دیا تھا، اب یہ ماتم کرتے ہیں. خود ہی جواب دے دیا ماتم کیوں کرتے، کیونکہ انہوں نے خود مارا اور یہ ماتم کرتے ہیں. آپ پر ہو گیا اعتراض، تو آپ پلٹ کر پوچھ لیجئے اچھا جب ہم مار رہے تھے آپ کیا کر رہے تھے. آپ سلامت رہیں. یہ نازک منزل ذہنوں میں رہے، حق اور باطل کھولنا چاہ رہا ہو. اچھا بھائی ہم نے تو نعوذ باللہ بقول آپ کے مار دیا، آپ کیا کر رہے تھے. تو آپ سمجھ رہے، یعنی سوال کا رخ بدل دیجئے. آپ روتے کیوں ہیں، بھئی آپ کیوں نہیں روتے. اب یہاں پر گھبراہٹ ہو جائے گی کہ کیا جواب دیں. تو میں نے کیا کہا، یعنی باطل جو ہے نا وہ اس طرح چالے چلتا ہے کہ ذہن کو خراب کرے. تو اس پہ بھی اعتراض ہے. یہ جیسی محرم کا چاند ہوتا ہے، یہ کالے کپڑے پہن کے اس مجلس میں اس مجلس میں اس مجلس میں اس مجلس میں. اب میں نے نجمی بھائی بڑا غور کیا کہ یہ اعتراض کیا ہے.
یہ مسئلہ کیا ہے, یہ مجلسوں میں اتنی پریشانی کیوں ہے؟ تو ہر ایک کا اپنا انفرادی جواب ہوگا. ایک وجہ مجھے سمجھ آئی ہے اس سال, آپ کہیں تو میں سنا دوں. بڑا میں نے غور کیا, یہ بچے بزرگوں کو نہیں جوانوں کو بتا رہا ہوں, بزرگ تو بہتر جانتے ہیں, اور میری اس بات سے آپ لوگ بھی اپنے ذہن پہ ذرا زور ڈالیے گا اور سوچیے گا مسئلہ کیا ہے. اب مسئلہ کیا ہے, کیوں مجلسوں پہ اعتراض ہوتا ہے, کب تک یہ مجلسیں ہوتی رہیں گی, کب تک یہ ماتا, یہ کب تک پیٹتے رہیں گے, یہ کب تک ہوتا رہے گا, بھائی یہی سوال ہو رہا ہے. اب میں نے سوچا بھائی ان کو مسئلہ کیا ہے, مسئلہ کیا ہے. تو مجھے ایک بات پتہ چلی, اکثر ہمارے دوستوں میں بھی اور ہمارے چاہنے والے دوست کسی کو لے آتے ہیں کبھی گھر پہ, ان کے 2-3 سوال ہیں, ہم کہتے ہیں کرو 2-3 سوال, تو وہ 2-3 سوال سن کے بڑے متاثر ہوتے ہیں. خوب آپ نے جواب دیا, اچھا آپ کہاں مجلس پڑھ رہے ہیں؟ ہم نے کہا بھائی ہم جیون میں مجلس پڑھ رہے ہیں. چلیے ٹائم بتا دیجئے ممبر کا, ہم آ جائیں گے. ہم نے کہا بھائی 11 بجے بیٹھ جائیں گے, آ جائیے گا. اب وہ آ گئے. اب وہ جیسی آئے, میں نے جیون میں تقریر شروع کر دی. میں نے جیسی تقریر شروع کی, اب یہاں چھوٹے کیا, بڑے کیا, بزرگ کیا, ہر جملے پہ سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ کیا کہنے. یہاں میں نے مولا علی کی ذرا سی تعریف کی, آل رسول کی, رسول اللہ کی, مجمع ٹوٹا پڑا ہے اور داد اور سبحان اللہ اور در و دیوار لرز رہے ہیں. اب ان کو نہیں بھولیے, وہ بھی آئے ہوئے ہیں. اب وہ پریشان اس مثلاً یہ 4-5 برس کے بچے کے برابر میں بیٹھ کے, وہ کوئی تھے 50-60 برس کے, وہ برابر میں بیٹھے ہوئے. جیسی میں نے نکتہ دیا, بچے نے کہا سبحان اللہ, واہ واہ کیا کہنے, نعرہ حیدری, حیدر حیدر. اب وہ پلٹ کے اپنے کو دیکھا, گریبان میں جھانک کے, اسے کیا سمجھ آ رہا ہے جو مجھے سمجھ نہیں. اب وہ بیچارہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے اس بچے کو کیا سمجھ آ رہا ہے جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا. تو وہ اس دن سے طے کر لیتا ہے اس کے خلاف بولو, اس کے خلاف بولو, مجلسوں کے خلاف بولو, کسی طرح یہ قصہ ختم ہو جائے اور ہم تک بات نہ پہنچے. یعنی اس لیے پہلے سے ہی کر دیتے. بات بھولیے گا نہیں جو میں بتانا چاہ رہا ہوں, مجلس پہ اعتراض یہ کیوں ہو رہا ہے, پہلا سوال. اور دوسرا میں نے سوال کہاں روکا تھا, ممکن ہے بظاہر حق کو شکست ہو جائے, مگر جیسے زمانہ بڑھتا رہتا ہے حق سر اٹھا کر واپس آتا ہے اور باطل کو پیروں تلے رون دیتا ہے. اب میں آپ کو ایک زندہ مثال دیتا ہوں, بہت دور کی نہیں, بہت توجہ سے سنیے گا. اگر یہ مثال سمجھ گئے آپ جھوم اٹھیں گے. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ لوگ ارسطو کو جانتے ہیں؟ بڑا فلسفی ارسطو, بہت بڑا فلسفی. آج بھی ارسطو کا فلسفے میں ڈنکا بجا ہوا ہے. ایسا بڑا فلسفی کہ کوئی فلسفی نہیں بن سکتا جب تک ارسطو کے افکار کو نہ پڑھ لے. سب جانتے, اتنا تو سبھی جانتے ہیں نا. باقی جو میں بتا رہا ہوں آپ گوگل وغیرہ اے آئی سے اور میٹا وغیرہ سے پوچھ لیجئے گا, یا علماء سے پوچھ لیجئے گا, تفصیل اور تشفی بخش جواب مل جائے گا. توجہ, ارسطو بہت بڑا فلسفی گزرا, بہت بڑا, اور آج سے 2500 برس پہلے گزرا. کتنے برس؟ سب بولیے نا. 2500 برس پہلے فلسفی گزرا, نام ارسطو. اب یہ کیا کرتا تھا, یہ جھوٹے خداؤں کو نہیں مانتا تھا. لطف لے لیجئے, یعنی جو باطل خدا تھے نا ان کو نہیں مانتا تھا, اور یہ اپنے نظریات پیش کرتا تھا. اور یہی میں نے کتابوں میں پڑھا کہ ایک خدا کا قائل تھا. اب جو حاکم وقت تھا وہ کہتا تھا ارسطو تم ہمارے خداؤں کے خلاف کیوں بول رہے ہو, تو ارسطو کہتا تھا تمہارے خدا باطل ہے, اور بڑی باتیں کرتا تھا. اب جو نوجوان نسل ہے وہ ارسطو کے افکار سے بہت قریب ارسطو کے ہو گئی, یہاں تک کہ حاکم نے دیکھا کہ اگر ارسطو کو خاموش نہیں کروایا تو کہیں بغاوت نہ ہو جائے. بھائی یہی باطل کا زور ہے کہ حق کو دبا دیا جائے, اس لیے کہ حق جب سر اٹھاتا ہے تو باطل کا مکروہ چہرہ نظر آتا ہے. اب ہوا کیا, حاکم نے عدالت سجائی
اور بڑے بڑے جج کو ایتھنس جو کہ یونان کا قدیم شہر ہے وہاں پر بڑے بڑے ججوں کو بلایا اور 500 جج آئے اور ارسطو کا فیصلہ سنا. جب حاکم نے بتایا کہ بھائی یہ تو ہمارے خلاف ہے اور یہ اور وہ, تو چاہے کیسے ہی جج کیوں نہ ہو, جب جیب میں حاکم کا پیسہ گیا جج بک گئے. یہ پرانا طریقہ ہے, یہی کام یزید نے کیا. حاکم نے ججوں کو خریدا, یزید نے مفتیوں کو خریدا اور کہا فتوے دو. یہ سب تاریخ آپ کے ذہنوں میں ہے. اب ہوا کیا, 500 ججوں نے عدالت میں فیصلہ سنایا کہ ارسطو جو کر رہا ہے غلط کر رہا ہے, اس لیے کہ ہمارے دیوتاؤں کو نہیں مانتا اور نئے خدا کا تصور دیتا ہے اور ہماری نسل کو گمراہ کر رہا ہے. ہے سب میرے ساتھ؟ یہ سب بولے نا, یہ خاموشی کیوں ہوگا؟ یہ میں کسی وجہ سے سنا رہا ہوں تاکہ حق اور باطل سمجھ میں آئے. اب ہوا کیا, ججوں نے سب نے سائن کر دیے بھائی ارسطو کو قتل کر دیا جائے. اب ہوا کیا, زہر کا جام تیار ہوا, ارسطو کو پلایا اور ارسطو مر گیا. اب 2500 برس بیت گئے ارسطو کو مرے ہوئے. 2012 یہ جو ابھی گزرا ہے 2012, اس میں دوبارہ عدالت میں ارسطو کی فائل کو کھولا گیا. بھائی سوال مت بھولیے گا, یعنی بظاہر اگر باطل کی جیت ہو بھی جائے مگر جو حق ہوتا ہے اس کی پائیداری صبح قیامت تک رہتی ہے. میں یہ ابھی دنیاوی مثال سے آپ کو سمجھا رہا ہوں. اب ہوا کیا, 2012 جو گزرا ہے اس میں دوبارہ سے کیس کھولا گیا اور ایک پوری عدالت لگی, جج کو بٹھایا گیا, وکلا آئے اور ایک طرف سے حاکم کے ساتھ وکلا اور ایک طرف سے ارسطو کی طرف سے وکلا. اب نہ ارسطو ہے نہ حاکم ہے. بھائی ارسطو بھی نہیں بچا, حاکم بھی نہیں بچا, 2.5 برس بیت گئے, دونوں کو مرے ہوئے. اور ایسے میں جب سارے بیانات سنے تو جج نے فیصلہ کیا, عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ارسطو کو باعزت بری کر دیا جائے. یہ 2012 کی کہانی سنا رہا ہوں. ارسطو کو باعزت بری کر دیا جائے. اب کہاں سے بری ہو ارسطو, وہ تو بیچارے 2500 برس پہلے مر چکے, ان کو مار دیا. لیکن اتنا پتہ چل گیا کہ یہ فیصلہ, فائل دوبارہ کھولی گئی, کیس کھولا گیا اور ثابت کیا گیا ارسطو سچا تھا, حاکم جھوٹا تھا. اب پوری دنیا بھر کے صحافی آئے تھے ہر ملک سے اور اس کی سنوائی سب نے سنی. جب جج نے فیصلہ کیا ارسطو کی جیت ہوئی اور سب یونانی باہر نکلے تو سارے صحافیوں نے یونانیوں کے علماء کو گھیر لیا. کہا حضور ذرا ٹھہری, ایک سوال کا جواب تو دیجئے. کہا کیسا سوال؟ بھائی توجہ کیجئے, آ گیا نکتہ. کہا کیسا سوال؟ کہا آپ تو اہل یونان بڑے پڑھے لکھے ہیں, یہ آپ لوگوں نے کیا گیم کیا ہے, یہ کیا آپ لوگ ڈرامے کر رہے ہیں کہ 2500 برس پہلے وہ مارا گیا اور اب آپ اس کے لیے کیس کھول رہے ہیں. کہا ہم تمہیں کیا بتائیں, ہم ہے تو یونانی اور ارسطو کا علم پوری دنیا میں پھیل چکا. ارسطو کے علم اور اس کے حق پر ہونے کے سب قائل ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم جب کسی ملک میں جاتے ہیں تو لوگ پوچھتے آپ یونانی ہیں, ہم کہتے ہیں ہاں. اچھا قاتل ارسطو ہے, آپ سلامت رہیے. ارے بھیا ہم جس ملک میں جاتے ہیں ہر ایک ہمارا دامن ہلا ہلا کر کہتا ہے یونانی ہو, ہم کہتے ہیں ہاں, تو وہ طنزیہ کہتا ہے اچھا تم قاتل ارسطو ہو. ہمارے کان پک گئے تھے قاتل ارسطو سن کر, اس لیے ہم نے کیس دوبارہ کھولا تاکہ جو دامن پر ہمارے دھبا لگ رہا ہے ہم اس سے پیچھے ہٹ جائیں. ابھی بھی محرم نہیں سمجھ آیا. بھائی مسلمانوں نے حسین کا قتل کر کے جو دامن پر دھبا لگایا, فرش عزا بچھا کر دروازہ کھول کر پیغام دیتے ہیں آ جاؤ تاکہ زمانے میں قاتل شبیر نہ کہ
اتنی زندہ مثال ہے جو میں نے آپ کو دی. یعنی یونانی اہل حق بن کر اس بات کی لوگوں کے سامنے نمائندگی کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیس اس لیے کھولا تاکہ جو دامن پر دھبا لگا ہے ہم اس سے بری ذمہ ہو جائیں. تو میں نے یہ مثال کیوں دی؟ عزاداری پر بھی جواب مل گیا اور یہ جواب مل گیا کہ بظاہر اس وقت ارسطو ہارا تھا، کیس ہارا تھا نا، مگر 2500 برس بعد کیا ہوا؟ بولے نا بھائی، جیت گیا. بس اگر یہاں تک بات سمجھ آ گئی تو آج کی تقریر اپنے آخری منزل میں داخل ہو رہی ہے. اگر کوئی یہ دیکھ رہا ہے کہ 61 سنہ ہجری میں حسین مارے گئے، گھر لٹ گیا، بچے ختم ہو گئے، بیویوں کو اسیر بنا لیا، اور یہ کہے کہ نعوذ باللہ حسین ہار گئے، تو ذرا ٹھہرو تو. اتنی جلدی کیا ہے؟ اتنی جلدی کیا ہے؟ ارسطو کو تو 2500 برس لگ گئے. حسین کی فتح کے اعلان میں زیادہ وقت نہیں لگا. وہ تو فیصلہ اس وقت ہوا جب یزید مارا گیا. کسی نے بیٹے سے بڑھ کر کہا یہ ابا کا تخت تیار ہے، آ کر بیٹھو، آپ سلامت رہیں. یزید کے چشم و چراغ کو کہا ابا کا تخت تیار ہے، آ کر بیٹھو. بیٹا قریب گیا، تخت پہ ٹھوکر مار کے کہا ارے جس تخت سے حسین کے لہو کی بو آتی ہو میں اس پہ بیٹھ نہیں سکتا. ارے حسین کیا فیصلہ کرے؟ یزید کے اپنے بیٹے نے بتا دیا میرا باپ باطل تھا، حسین حق. بھائی گتھیاں سلجھ رہی ہیں، حق اور باطل اتنی محبت سے سنا، تو اب میں اس سے بڑا قیمتی جملہ دینے جا رہا ہوں، ضائع تو نہیں کریں گے. آپ پر اعتماد کر کے کہہ رہا ہوں. سب نے مل کر کہا اے یزید کے بیٹے آؤ، باپ کا تخت تیار ہے، بیٹھ جاؤ. بیٹے نے ٹھوکر مار کے کیا کہا؟ جس پائے سے، جس کے تخت کے پائے سے خون حسین کی بو آتی ہو میں اس پر بیٹھ نہیں سکتا. ارے جس حکومت کو یزید کا بیٹا نہیں لے رہا، اس حکومت کے لیے علی کا بیٹا کربلا جائے. کیسی بے تکی باتیں ہیں کہ حسین حکومت کے لیے گئے؟ بالکل غلط. تو اگر یہاں تک تقریر پہنچ گئی، لیجئے آخری جملہ سنیے اور مجھے اجازت دیجئے. یعنی ایک طرف یزید کے بیٹے نے اعلان کیا میرا باپ باطل، حسین، بھائی سب بولے، یزید باطل، حسین. یہ کس نے فیصلہ کیا؟ یزید کے بیٹے نے. اور تھوڑے سے وقت میں پتہ چل گیا. اب آخری جملہ سنیے، جب یزید کا بیٹا ایسا فیصلہ کر رہا ہے تو اب سوچئے حسین کا بیٹا کیسا فیصلہ کرے گا. آخری جملہ ہے تقریر کا، اور بات نہ بھولیے گا. یعنی بظاہر کوئی یہ دیکھ کر کہے کہ حسین مارے گئے، نعوذ باللہ ہار گئے، نہ، ہار اور جیت کا معیار یہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، یا حق اور باطل کا معیار وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں. ہم بتاتے ہیں معیار حق و باطل کیا ہے. یزید کے بیٹے نے بتایا باپ باطل پر، حسین. یہ یزید کے بیٹے کا جواب. اب حسین کے بیٹے کا جواب کیا ہوگا سنیں گے. آخری جملہ ہے، کل یہیں سے تقریر بڑھے گی. حسین کے وارث کا جواب کیا ہے؟ جیسے ہی شام میں سواری داخل ہوئی، کسی ملعون نے بڑھ کر آپ کے چوتھے امام کو دیکھ کر کہا یہ تو بتاؤ کون جیتا اور کون ہارا. آخری جملہ تقریر کا. اس نے بڑھ کر گستاخی کی، کہا یہ تو بتاؤ کربلا میں کون جیتا اور کون ہارا. امام ہتھکڑیاں پہنے ہوئے ہیں مگر ایک بار اپنے چہرے کو اٹھایا، کہا تھوڑی دیر ٹھہر جا، ابھی فیصلہ ہو جائے گا. اب وہ سامنے کھڑا ہو گیا اور فیصلے کا منتظر. ایسے میں مؤذن نے کہا اللہ اکبر. آخری جملہ تقریر کا.
مؤذن نے کہا اللہ اکبر، امام نے کلمہ دہرایا، مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام نے کلمہ دہرایا، ایک بار جیسے ہی مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام نے جلال کے عالم میں دیکھ کر کہا بس اتنا بتا محمد یزید کے نانا ہے کہ حسین؟ کہا ٹھہر جا، ابھی اذان ہونے دے، اور جیسے ہی اذان ہوئی اور نام رسول آیا تو گھور کر دیکھا اسے اور کہا بس اتنا بتا دے کہ محمد یزید کے جد ہے کہ حسین کے جد۔ گویا فیصلہ ہو گیا کہ پائیداری باطل کو ہوتی ہی نہیں ہے، اور باطل کو ہمیشہ مٹ جانا ہے، اور حق ہمیشہ سربلند رہتا ہے۔ تو بھائی کیسا لگا عنوان آپ کو، معیار حق اور باطل؟ ابھی تو ظاہر ہے کہ تمہیدی گفتگو تھی، گتھیاں سلجھتی چلی جائیں گی، اور ہم قرآن سے، حدیث سے، تاریخ سے پوچھیں گے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اس لیے بس آخری جملہ سنیے، اللہ باطل کو ہمیشہ موقع دیتا ہے کہ باطل اپنے ارمان نکال لے۔ آخری جملہ سن لیجئے ذرا سا جاگ کر، بھئی یہاں سے مصائب ہوں گے۔ فضائل کا آخری جملہ، اللہ باطل کو موقع دیتا ہے کہ جتنے تمہارے ارمان ہیں نکال لو، نکالو، اس لیے کہ جب حق آئے گا کل کو تم پلٹ کے یہ نہ کہنا ہم ہوتے تو یہ کرتے۔ آئے ہائے کیسے جملے کی قدر کریں گے۔ آخری فضائل کا جملہ ہے، اللہ نے ایک حق کو پردہ غیب میں رکھا ہے اور باطل کو موقع دیا ہے اپنے ارمان نکال لو۔ جسے اپنی حکومت کا ڈنکا بجا کر اپنا ارمان نکالنا ہے نکال لو، جب پردہ غیبت سے مہدی آئے گا اور اللہ کا نظام قائم کرے گا تب کوئی پلٹ کر یہ نہیں کہے گا ہم ہوتے تو یہ کر۔ باطل کو موقع ملا ہے اپنے ارمان نکال لو، اس لیے کہ جب اللہ کا نمائندہ، اللہ کی حجت اور ہمارا امام آئے گا تب فیصلہ ہو جائے گا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جو آیت میں نے سرنامہ کلام میں پڑھی، اس کا ایک مصداق امام محمد باقر علیہ السلام، جب راوی نے پوچھا فرزند رسول اس آیت کی تفسیر تو فرمائیں، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا باطل مٹ گیا، اور باطل کو ہمیشہ مٹنا ہے، باطل کا مقدر مٹنا ہے۔ فرزند رسول ذرا اس آیت کی تفسیر تو کیجئے۔ امام نے کہا اس آیت کو اس وقت سب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جب ہمارا بیٹا آ جائے گا، اس لیے کہ جب مہدی کی حکومت ہوگی پھر کوئی باطل مہدی کے سامنے ٹک نہیں سکے گا۔ یہ ہے وہ دن کہ جس دن جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ کربلا نے یہی پیغام دیا کہ اگر تم حق پر ہو تو خبردار باطل سے گھبرانا نہیں، باطل کے سامنے ڈٹ جانا، چاہے تمہارا گھر لٹ جائے، چاہے تمہارا سب کچھ لٹ جائے راہ خدا میں، مگر اگر تم حق پر ہو تو اپنے قدم کو پیچھے نہیں ہٹانا۔ اور کیسے پتا چلا؟ یہ بات اس وقت پتا چلی جب حسین کربلا کی سمت بڑھ رہے تھے، اور ایسے میں راہ میں حسین نے گھوڑے کو روک دیا،
اور کچھ دیر گھوڑے کے سامنے اپنے سر کو رکھا ہرنے پر اور حسین نے آنکھوں کو بند کر لیا. تھوڑی دیر میں آنکھ کھولی تو حسین نے کلمہ استرجا بلند آواز میں پڑھا. کون سا کلمہ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتے ہیں پہلو میں علی اکبر کھڑے تھے. کہا بابا آپ یہ کلمہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو حسین نے کہا علی اکبر منادی ندا دے رہا ہے کہ جیسے جیسے یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے موت اس قافلے کا تعاقب کر رہی. تو اس وقت علی اکبر نے یہ سوال کیا بابا ہم حق پر ہیں نا؟ ہم حق پر ہیں بابا. حسین نے کہا بے شک بیٹے ہم حق پر ہیں. تب علی اکبر نے صبح قیامت تک آنے والی نسل کو یہ پیغام دیا اور نوٹ کیجئے اس پیغام کو. علی اکبر نے کہا بابا جب ہم حق پر ہیں تو موت ہم پر آئے یا ہم موت پر جا پڑے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. یعنی حسین کے جوان نے بتا دیا اے جوانوں اگر تم حق پر ہو تو باطل سے گھبرانا نہیں, اس لیے کہ حق قربانی مانگتا ہے. حسین کتنی بڑی قربانیاں راہ خدا میں دینے کے لیے کربلا کی سمت بڑھ رہے ہیں. کوئی آسان کام نہیں ہے. علی اکبر جیسا کڑیل جوان. آپ کی ہائے بلند ہو گئی. رونے میں شرمائے نہیں, اس لیے کہ آپ کسی غیر پہ نہیں رو رہے, اپنے حسین پہ رو رہے ہیں. اور اپنے پہ روتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے. پھوٹ پھوٹ کے روئیے, بلند آواز میں روئیے, چیخیں مار مار کے روئیے, اس لیے کہ یہ میرا مطالبہ نہیں ہے. امام جعفر صادق سجدے میں دعائیں دیا کرتے تھے اور کہتے تھے پالنے والے ان چیخوں نازل فرما جو ہمارے حق میں بلند ہوتی ہیں. ہاں عزیزو حسین آپ کے مہمان ہو گئے, زہرا بی بی آپ کی مہمان ہو گئی. شکریہ ادا کرو سیدہ بی بی. پھر موقع دیا حسین سے گریہ کرنے کا. میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں حسین کی مدینے سے کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ حسین کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی امام حسین اپنے گھر سے نکلتے تو اپنی کسی نہ کسی زوجہ سے کہتے لاؤ میری ابا قبا لا دو. کبھی ام لیلا, کبھی رباب بیوی یا کبھی کوئی اور زوجہ حسین کا سامان سے بھر دیتی اور حسین باہر نکلتے. مگر لکھا یہ ہے کہ جب کسی اہم امر کے لیے حسین کو جانا ہوتا تھا تو حسین پھر اپنا لباس زوجہ سے نہیں اپنی بہن زینب سے طلب کرتے. اہل عزا گریہ کر رہے ہیں اور آپ سے بہتر کون اس مصیبت کو سنے گا اور سمجھے گا. 10 محرم کو حسین نے بڑا عظیم کام سر انجام دینا تھا, اس لیے تو رخصت آخر میں آ کر کہا زینب میرا وہ لباس لا دو جسے اماں سیتی جاتی تھی روتی جا. کیا شان کا گریہ کر رہے ہیں آپ. زہرا بی بی آپ سے راضی رہے, اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے, صرف حسین کے غم میں آپ روتے رہیے. لیجئے تقریر کے آخری جملے. حسین 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 گھر سے نکلنے لگے تو حضرت زینب نے پوچھا بھیا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا زینب حاکم نے طلب کیا ہے, خبر ملی ہے کہ یزید مارا گیا, وہ ہم سے شاید کوئی مطالبہ کرنا چاہتا ہے. حضرت زینب نے کہا بھیا میں آپ کو تنہا نہیں جانے دوں گی. ذرا سا جملے کی نزاکت کو سمجھیے, یہ تو مدینہ ہے مدینہ, مگر علی کی بیٹی کہہ رہی ہیں بھیا میں تنہا نہیں جانے دوں گی. ایک بار علی کی شیر دل بیٹی نے بلند آواز میں کہا عباس, علی اکبر
مسلم، اونو محمد، قاسم کہاں ہو؟ سب آ جاؤ۔ سیدہ کا نعرہ بلند تھا کہ سب آ گئے بی بی کے سامنے۔ کہا شہزادی کیا حکم ہے؟ کہا میرا بھیا دارالعمارہ جا رہا ہے، خبردار زہرا کی نشانی سے ہوشیار، سب حسین کے ساتھ جاؤ دربار میں۔ ایک بار حسین گھر سے باہر نکلے، جیسے ہی باہر نکلے دائیں جانب عباس، بائیں جانب علی اکبر، پیچھے پیچھے حسین کے سارے چاہنے والے بنی ہاشم کے جوان حسین کو گھیرے ہوئے۔ جیسے ہی دارالعمارہ تک لے کر آئے، حسین دروازے پہ ٹھہرے۔ بس بہت روئیں گے آپ، تقریر کے آخری جملے۔ حسین نے کہا عباس بس یہیں پر کھڑے ہو جاؤ، مسلم یہیں پر کھڑے ہو جاؤ، ہم اندر جا رہے ہیں۔ اگر ہماری آواز بلند ہو جائے، اگر آواز بلند ہو جائے تو پھر تم اندر آ جانا، اور اگر آواز تھمی رہے تو میں حاکم سے گفتگو کر کے لوٹتا ہوں۔ بس یہ کہہ کر حسین دارالعمارہ کے اندر چلے گئے۔ یہ میں آپ کو 27 یعنی شب 28 کی بات بتا رہا ہوں رجب کی۔ حسین جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو کہتے ہیں مروان ابن حکم لعنت اللہ علیہما بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی حسین داخل ہوئے ولید نے خبر دی، سنو حسین سنو، حاکم شام مارا گیا اور اب اس کی جگہ اس کا بیٹا ولی بنا ہے، اس کا بیٹا اس کی جگہ آیا ہے، حاکم بنا ہے۔ حسین نے کہا ہمیں کیوں بلایا ہے؟ کہا اس لیے تاکہ تم اس کی بیعت کر لو۔ حسین نے کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اس جملے کا مقصد یہ تھا کہ حسین نے بتایا میں زہرا کا بیٹا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور ہاں جہاں تک بیعت کی بات ہو رہی ہے تو یہ کیا تم پردہ شب میں اور اس طرح سناٹے میں مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو؟ صبح کو بھری مسجد میں سب کے سامنے بات ہوگی۔ یہ کہہ کر حسین نے رخ بدلا، مروان اٹھا اور کہنے لگا ولید حسین کی گردن کاٹ لو، حسین کی گردن کاٹ لو، اس لیے کہ اگر حسین باہر نکل گئے بڑا تماشا ہوگا۔ بس یہ جملہ سننا تھا کہ ایک بار جلال کے عالم میں حسین نے کہا یبن الزرقاء اتقتلونی ام ہوا، تو مجھے قتل کرے گا یا یہ قتل کرے گا؟ بس اب بہت روئیں گے آپ۔ ابھی حسین کی آواز بلند ہوئی تھی کہ ایک بار دروازے پر ایک ٹھوکر لگی، ٹھوکر لگی۔ حسین نے دیکھا عباس، آخری جملہ تقریر کا، عباس دروازہ توڑ کر اندر آ گئے۔ ایک بار تلوار کو سونت لیا کہ کس نے میرے آقا کے سامنے زبان کو بلند کیا؟ بس جیسے ہی حسین نے دیکھا ایک بار گلے میں باہیں ڈال دی، روکے کا عباس عباس۔ شاید حسین کو کربلا کا وہ وقت یاد آیا ہو جب شمر حسین کے سینے پر تھا، ضربوں سے حسین کو ذبح کر رہا تھا۔ حسین تڑپ کے کہتے تھے عباس عباس ماتم حسین۔